علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق صد تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں ہمارے لیے رہنمائی کے لیے مثالوں کو ذکر فرمایا، واقعات کو ذکر فرمایا، جن میں بڑا سبق ہوتا ہے، ہمارے لیے اصلاح کا، سمجھنے کا پہلو ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، قافلہ چل رہا تھا، پہلے وقتوں کی بات ہے، چلتے چلتے اندھیری غار میں پہنچ گیا۔ اندھیرا تھا، تاریک غار تھی، ان کے پاؤں میں کچھ کنکریاں محسوس ہوئی۔ وہ اچھے ارادے سے بعد لوگوں نے کنکریاں اٹھا لیں کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، پیچھے آنے والوں کے لیے پریشانی بنے گی۔ کسی نے 2 اٹھائیں، 4 اٹھائیں، کسی نے مٹھی پکڑ لی۔ اندھیری غار سے نکل آئے کہ باہر جا کے پھینک دیں گے۔ جوں ہی اندھیری غار سے باہر نکلے،
پھینکنے لگے تو دیکھ کے حیران رہ گئے، وہ کنکریاں تو قیمتی پتھر تھے، ہیرے تھے، چمک رہے تھے۔ بڑے حیران ہوئے، بڑے ہی خوش ہوئے کہ ہم نے تو ویسے اٹھا لیے۔ کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے نہیں اٹھائے، بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم آرام سے گزر رہے۔ کچھ لوگوں نے اٹھائے۔ اب بزرگان دین فرماتے ہیں جس طرح کنکر اٹھانے والے، پتھر اٹھانے والے جس طرح باہر آ کے انہیں ہیرے اور قیمتی پتھر نظر آئے، خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جس نے 2 اٹھائے تھے وہ کہنے لگا کاش میں 4 اٹھا لیتا۔ جس نے 4 اٹھائے تھے وہ پچھتانے لگا کاش میں مٹھی بھر لیتا۔ جس نے کچھ نہیں اٹھایا سر پیٹنے لگ گیا، ہائے افسوس میں نے کیوں نہیں اٹھائے۔ فرماتے ہیں جس طرح غار سے باہر نکل کر انہیں قیمتی پتھر دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن ایمان والا اپنی نیکیوں کو دیکھ کے ان سے بھی زیادہ خوش ہوگا۔ اور اس وقت، اور آپ یہ جانتے ہیں روایت کا مضمون ہے، جنتی جنت میں چلے گئے، کسی چیز کا پچھتاوا نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ جنت ہے ہی ایسی چیز کہ جس میں کوئی ملال، کوئی غم نہیں۔ حدیث بیان کرتی ہے صرف ایک چیز کا کبھی کبھی پچھتاوا ہوگا، کاش کہ تھوڑی سی نیکیاں اور کر لیتے، کاش کہ اور جمع کر لیتے، ہمیں اور بڑا درجہ مل جاتا، اور بڑا رتبہ مل جاتا۔ تو فرمایا اندھیری غار یہ ہماری زندگی ہے، یہاں چونکہ نیکیاں دکھتی نہیں، نظر نہیں آتی کہ نیکی کی تو کیسی ہے، بس نیکیاں کر لیجئے، انشاءاللہ قبر میں اور قیامت میں ایک ایک نیکی ہیرے سے بھی زیادہ چمکنی شروع کر دے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک طویل روایت ہے جس کے شروع میں آقا کریم نے فرمایا اے میری امت، فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو، نیک اعمال کر لو، جتنی تم سے ہو سکے نیکیاں اکٹھی کر لو، پھر فتنے آ جائیں گے، نہ جانے اس وقت نیکی کر پاؤ یا نہ کر پاؤ، نیکی ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ تو آسانی کے دور میں آقا کریم اپنی امت کو تعلیم دے رہے، ترغیب دے رہے، نیکیاں کر لو، مشکل وقت آ گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، جو نیکیاں کر لیتا ہے اللہ کریم مشکل وقت میں آسانی فرما دیتا ہے۔ بڑی پیاری آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اور توجہ طلب بات ہے، اس حدیث میں سبق کیا ملتا ہے؟ صحابہ کرام آپ جانتے ہیں آقا کریم کی عادت مبارکہ کہ کوئی ایسا سوال نہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اور صحابہ کرام کے مزاج کو بھی سمجھیے، احادیث کا مطالعہ کریں، کبھی کوئی ایسا سوال نہیں جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ دیکھیے کتنا بڑا سوال ہے، اور ہم سمجھے ویسے ہی کہہ دیا، ویسے نہیں کہا۔ جسے فکر ہوتی ہے وہی یہ سوال کرتا ہے، جس کے دل میں کچھ ہوتا ہے وہی یہ سوال کرتا۔ ہمیں کیوں نہیں یہ سوال آتے؟ ہم نے کبھی کسی دوسرے سے پوچھا، اپنا جائزہ لیا؟ بھائی ہمیں وہ شوق نہیں جو صحابہ کرام کو شوق تھا۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، یہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ اندازہ لگائیے۔ اور آپ جانتے ہیں سائنس کتنی ترقی کر گئی، چاند پہ پہنچ گئی، سورج سے بجلی بن گئی، لیکن ابھی تک آسمان کے ستاروں کی صحیح تعداد نہیں معلوم کر سکی۔ سائنس کہتی ہے انسانی آنکھ سے
5-6 ہزار ستارے دیکھ سکتے، اس سے زیادہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ دوربین خوردبین، ابھی سائنس گنتی کرتے کرتے اندازے لگاتے لگاتے یہاں تک پہنچی ہے 100 ارب سے زیادہ آسمانی ستارے، 100 ارب سے زیادہ آسمانی ستارے۔ اما عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ، آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ اندازہ لگائیے۔ آقا کریم نے فرمایا ہاں اے عائشہ، میرا عمر اس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ۔ اندازہ لگائیے کتنی نیکیاں۔ میں جس طرف وہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سوال کے کئی سال کے بعد وفات ہوئی۔ اس وفات مبارک کے بعد جناب ابو بکر خلیفہ بنے، ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد جناب عمر 10 سال خلیفۃ المسلمین بنے۔ اندازہ لگائیے حضرت عمر کی وفات سے 15-16 سال پہلے یہ سوال پوچھا جا رہا، یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ ہاں میرے عمر کی نیکیاں ہیں، جس کی مرنے سے 15-16 سال پہلے اتنی نیکیاں ہیں، آخری وقت اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ پہلے جناب عمر کی حالت کیا؟ آقا کریم مصلی پہ ہیں، جناب عمر مقتدی نماز پڑھنے والے، آقا کریم کی وفات مبارک ہو گئی، جناب ابو بکر آ گئے، جناب عمر ابھی بھی مقتدی، تو جناب ابو بکر مصلی رسول پہ آ گئے، جناب ابو بکر کی وفات ہو گئی۔ اب جناب عمر فاروق مصلی رسول پہ آ جاتے ہیں۔ اب مسجد نبوی میں جناب عمر امامت کرواتے ہیں، جمعے کا دن ہوتا ہے۔ جب یہ سوال پوچھا جا رہا، اس وقت جناب عمر جمعہ پڑھنے والے، اب سال گزر گئے، جناب عمر جمعہ پڑھانے والے کسی اور مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں منبر رسول پہ جمعہ پڑھانے والے، جس کی جمعہ پڑھتے ہوئے، پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں پہنچ جاتی ہیں، جب وہ مصلی رسول پہ ہوگا اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب منبر رسول پہ بیٹھ کے جمعہ پڑھاتا ہوگا اس جناب عمر کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو صحابہ کرام نیکیوں کی فکر کرتے، سوال کرتے فلاں کی کتنی نیکیاں، فلاں کی کتنی نیکیاں، تاکہ اپنی نیکیوں کا جذبہ بڑھے، زیادہ ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی ایک بھی نیکی ہو، میں پچھلے جمعہ میں بیان کر چکا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے جس کی ایک نیکی قبول فرما لی اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک آدمی، وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، روح قبض ہو گئی، جو ہی اگلے جہاں میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، سوال ہوا بندے بتا تیری کوئی نیکی ہے؟ سوچ میں پڑ گیا، ڈرتے ڈرتے عرض کرنے لگا مولا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں۔ وقت گزر گیا، کوئی نیکی نہیں۔ پھر سوال ہوا بندے غور کر، زندگی میں نظر ڈال، کوئی ایک نیکی ہے؟ پھر نظر ڈالی، کہنے لگا مولا میرے علم میں تو کوئی نیکی نہیں، ہاں ایک بات یاد آ رہی، کاروبار کرتا تھا، لین دین کرتا تھا، جب دولت مند آتا اسے مہلت دے دیتا، جب کوئی تنگ دست آتا اسے میں معاف کر دیتا، مولا صرف یہ عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی عمل کا صدقہ میں نے تجھے جنت عطا فرما۔ دیکھیے ایک نیکی کی اہمیت کتنی ہے، جس کی نیکی قبول ہو جائے اسے جنت ملتی ہے۔
تو جن کی زیادہ نیکیاں ہوں گی ان کی شان کتنی ہوگی۔ جو سردیوں میں جمعہ پڑھنے والے، جمعے سے 2 گھنٹے پہلے آ کے بیٹھنے والے، ان کی نیکیوں کا اندازہ کیا ہوگا۔ یہ تو پچھلی امت کی بات ہے، اس امت پہ اتنا کرم، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھوں گا، ابھی مسجد پہنچا نہیں، ابھی نماز شروع نہیں کی، ابھی اللہ اکبر نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، صرف گھر سے نکلا، جتنے قدم اٹھا کے آتا ہے اللہ ہر قدم پہ اس کا درجہ اونچا فرما دیتا۔ نیکیوں کی بڑی اہمیت ہے، نیکیوں کا بڑا مقام ہے، اور آج موقع ہے، جتنی نیکیاں اکٹھی کریں گے قیامت کو اتنی زیادہ دولت ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، مولا تو نے بار بار فرمایا نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، ابھی نیکی کی نہیں صحیح معنوں میں۔ یہ کیا بات ہے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، یہ بھی اگرچہ نیکی ہے، لیکن صرف کیا بھائی نیکی کر لو، اچھا کام کر لو۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے، مولا تو بار بار فرماتا نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، مولا جو یہ کرے گا، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، اسے ملے گا کیا؟ اس کی جزا کیا ہوگی؟ اللہ کریم نے فرمایا، پیارے موسیٰ تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنیے، جو نیکی کا حکم دے گا میں ہر کلمے کے بدلے اجر و ثواب عطا کروں۔ یہ نہیں کہ 10 20 40 نیکیاں نہیں، کتنی بڑی بات فرمایا، ہر کلمے کے بدلے اسے اجر و ثواب عطا کروں گا۔ اور فرمایا، پیارے موسیٰ تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنیے، اس آدمی کو جہنم کا عذاب دیتے مجھے بڑی حیا آتی ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔